لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ولیوں کی قدم بوسی کرنا اور ہے اور سجدہ کرنا اور ہے۔ قدم بوسی کیا؟ ان کے پاؤں کو چوم لینا، یہ ہے قدم بوسی۔ نیت کیا ہے؟ یہ بزرگ ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ کیا ولی اللہ کے مزار کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ولیوں کو سجدہ نہیں ہوتا تو ولیوں کے مزار کو کیوں ہوگا؟ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ولیوں کی قدم بوسی کرنا اور ہے اور سجدہ کرنا اور ہے۔ قدم بوسی کیا؟ ان کے پاؤں کو چوم لینا، یہ ہے قدم بوسی۔ نیت کیا ہے؟ یہ بزرگ ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ کہ یہ میرا معبود ہے، اس نے مجھے تخلیق کیا ہے، اس لیے میں سر جھکا رہا ہوں، یہ ہے سجدہ۔ لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنے بزرگوں کے قدم بوسی بھی کریں تو کہیں گے سجدہ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سجدہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو خالق سمجھیں گے کہ بھئی یہ میرا خالق ہے، مجھے اس نے بنایا ہے۔ معاذ اللہ ایسا تو ہے نہیں نا، بزرگان دین تو خود انسان ہے نا، انسانوں کو تو سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ سر جھکانے کو بھی سجدہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ جاہل آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو آدم صفی اللہ کو سجدہ کرایا تھا نا۔ کون سا سجدہ تھا وہ؟ سجدہ تعظیم، سجدہ ربوبیت نہیں تھا وہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرایا ہے تو معلوم ہوا کہ جو عظمت والا انسان ہے اس کو سجدہ تعظیم کیا جا سکتا ہے، اللہ کی سنت ہے۔ سجدہ تعظیم، سجدے کا مطلب ہی سر جھکانا ہے۔ تو اگر آپ ولیوں کی چوکھٹ چوم لیں یا ولیوں کی قدم بوسی کریں، یہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کے لیے نیت کا، نماز نیت کے بغیر ہوتی ہے تو پھر سجدہ کیسے ہوگا؟ تو نیت ضروری ہے نا۔ تو ہم جب بزرگان دین کے قدم بوسی کرتے ہیں، اپنا سر ان کے قدموں میں رکھتے ہیں، تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ قدم بوسی کرنا۔ یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ بھئی میرا مرشد میرا خالق ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا تھوڑی ہے۔ ہم کو معلوم ہے مرشد ہے، انسان ہے، ولی اللہ ہے، اس کے اندر اللہ ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اللہ نے بھی آدم صفی اللہ کی تعظیم کرائی تھی، تو یہ بھی عظیم انسان ہے، اس کے اندر بھی اللہ ہے جس طرح آدم میں اللہ تھا، تو اس لیے ہم اس کی قدم بوسی کر رہے ہیں۔ قدم بوسی کو سجدہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ دراصل بات اگر پوری سمجھائی نہ جائے نا تو پھر وہاں بھی دیوبندیوں کو موقع مل جاتا ہے۔ قدم بوسی کر رہا ہے بندہ، کہتا ہے دیکھو یہ تو اپنے مرشد کو سجدہ کر رہا ہے۔ ابے فرق ہوتا ہے بھائی قدم بوسی کرنے میں اور سجدہ کرنے میں۔ اب جیسے ہندو دھرم میں ہے، مذہب کی باتوں کو چھوڑو، اگر کوئی کسی کا موسیقی کا، میوزک کا کوئی گرو ہے، وہ جا کے اس کے قدموں کو ہاتھ لگائیں گے۔ جس کی عزت کریں گے ہندو، اس کے آگے جھک کے قدموں کو ہاتھ لگائیں گے، بھلے وہ گرو ہو یا نہ ہو، انڈسٹری میں آپ کا سینئر بھی ہے، آپ اس کے قدموں کو چھوئیں۔ یہ عزت دینا ہے یار، سجدہ نہیں ہے یہ۔ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ جب وہ لوگ عزت دیتے ہیں نا۔ اب جیسے ٹنڈولکر ہے، کئی جگہ جاتا ہے تو جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں وہ جھک کے اس کے قدموں کو، اچھا وہ قدم تو ادھر رہ گئے، اب تو صرف برائے نام جھکنا رہ گیا۔ اب اگر آپ دیکھیں نا ان کو یوں کر کے وہ گھٹنے تک ہاتھ لے جاتے ہیں، بس ہے نا، گھٹنے تک ہاتھ لائیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ہندو دھرم میں بڑوں کی تعظیم سکھائی جاتی ہے، اچھا مسلمانوں میں بھی سکھائی جاتی ہے۔ اب یہ جو آیا ہے نا فرقہ دیوبندی وہابی اہل حدیث، یہ اکڑ صرف اللہ کے آگے جھکو۔ ابے اللہ ہے کہاں؟ لے جاؤ ہم کو، ہم جھک جائیں گے۔ کہاں ہے بتاؤ؟ اللہ والوں کے آگے جھکنا ہی تو اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ اللہ والوں کے آگے جھکنا ہی تو ہے۔ کائنات میں کوئی بندہ جو کہے کہ بھئی عظمت والے انسانوں کی تعظیم نہ کرو؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو سجدہ تعظیم کیوں کروایا؟ اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیم کرایا۔ قرآن میں نہیں لکھا، قرآن میں صرف سجدے کا لکھا ہے۔